بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہر مشکل اور پریشانی کو دور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ کیا بیوہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے؟ اگر کوئی جوان عورت بیوہ ہو جائے تو کیا اس بیوہ عورت کو دوسرا نکاح کرنا چاہیے؟ تو چلیے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تو یہ نہیں کہ روتے روتے سال ہی سال گزار دیں، بلکہ شرعی طریقے پر عدت پوری کریں اور صبر کریں، اور چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم نکاح کرنے کا ہے، اس لیے دوسرا نکاح کر لیں اور اس میں کسی بھی قسم کی شرم محسوس نہ کریں۔ اس حدیث کو یاد رکھیں کہ اگر صحیح رشتہ آ جائے جس کے دین اور اخلاق صحیح ہوں، اور پھر بھی لوگ یعنی والدین یا سرپرست رشتہ دار نکاح نہ کرائیں تو زمین میں ایک فتنہ اور بہت بڑا فساد واقع ہو جائے گا۔ اسی لیے صحابیات بیوہ ہوتے ہی عدت گزرنے کے فوراً بعد شادی کر لیا کرتی تھیں تاکہ آنے والیوں کے لیے بھی ایک اچھا نمونہ باقی رہے۔ اس لیے تاریخ کی کتابوں میں بہت ساری صحابیات کے حالات ایسے ملیں گے جن کے کئی نکاح اپنے شوہر کی وفات یا طلاق کے بعد ہوئے ہیں۔ مثلا عاتقہ بنت زید بن عمرو بن نفیل ادویہ کا نکاح سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، پھر جب یہ طائف میں شہید ہو گئے، چونکہ ان کو اپنے شوہر سے بے پناہ محبت تھی، ان کے انتقال پر انہوں نے شعر بھی کہا: میں نے قسم کھا لی ہے کہ آپ کے شہید ہو جانے کے بعد آپ کے غم میں میری آنکھیں ہمیشہ پرنم اور جسم ہمیشہ غبار آلود رہے گا۔ پھر انہوں نے حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تو وہ بھی جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ پھر ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہو گیا، یہاں تک کہ جب وہ بھی شہید ہو گئے تو حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے معذرت کر لی کہ میں آپ کے لیے بخل کرتی ہوں، آپ بھی جلد شہید نہ ہو جائیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کے پہلے شوہر نے ان کے لیے کچھ مال مخصوص کر دیا تھا، یہ تمہارے لیے ہے تاکہ تم میرے مرنے کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کرو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ ناجائز وصیت ہے، جس چیز کو اللہ پاک نے حلال کر رکھا ہے اس کو انہوں نے حرام کیوں کیا؟ لہٰذا تم مال شوہر کے رشتہ داروں پر لوٹا دو اور خود دوسرا نکاح کر لو۔ اس سے یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو یہ وصیت کر کے جائے کہ میرے بعد نکاح نہ کرنا، تو بھی اس وصیت پر عمل کرنا جائز نہیں، بلکہ اگر گناہ کا خطرہ غالب ہو جائے تو اس وصیت پر عمل نہ کرنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور صحابیات کے کئی قصے ہیں جنہوں نے شوہروں کی وفات کے بعد یا کسی طرح شوہر سے شرعی جدائی کے بعد دوسرا نکاح کرنے میں کوئی شرم یا جھجک محسوس نہیں کی۔ مثلا حضرت اسماء بنت امیس کا پہلا نکاح حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور جب وہ غزوہ معطہ میں شہید ہو گئے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ پھر جب وہ غزوہ معطہ میں شہید ہو گئے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں نکاح میں آئیں، لیکن اس نہیں کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ نہ عہدی ہوم کی ضرورت پڑتی تھی، نہ اپنا ہوم کی، نہ دارالعلوم کی، نہ نائٹ کلبوں کے وجود کی صورت میں بے حیائی کو پروان چڑھنے کا موقع ملتا تھا،
بلکہ دوسرا شوہر اگر پہلے شوہر کے عزیزوں میں سے ہوتا تھا تو ان بچوں کو اپنی ہی تربیت میں لے لیتا تھا، بصورت دیگر ننیال والے سنبھال لیتے تھے، اور اس کا دوسرا نتیجہ یہ تھا کہ مرد برائیوں سے بچ جاتے تھے۔ اگر جذبات نفسانی نے مجبور کیا اور ایک بیوی شرن معذور ہے یا کسی وجہ سے شوہر کے لیے مکمل ذریعہ تسکین نہیں ہے تو دوسری یا تیسری بیوی اس کمی کو پورا کر سکتی تھی، جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مرد کئی گھریلو جھگڑوں، جسمانی اور نفسانی بیماریوں اور کئی روحانی گناہوں اور برائیوں سے بچ جاتا تھا، اور ان سب کے علاوہ وعدہ خداوندی کے موافق رزق میں بھی وسعت اور برکت، اور یتیم اور بیوہ کی کفالت پہ رضائے خداوندی جو دونوں جہاں میں انعامات اور رحمتوں کی موصلہ دھار بارش کا سبب بنتی ہے، وہ حاصل ہو جاتی تھی، اور خود بیویاں بھی اپنے شوہروں کو دوسرا نکاح کرنے میں مدد کرتی تھیں اگر حقوق کی رعایت ہو، خصوصاً جن کے پاس خرچہ دینے اور الگ رکھنے کی وسعت ہو، اور ان کی نیت بھی بیواؤں مطلقات کی ہمدردی، غمخواری، دلداری اور یتیموں کی تربیت و نگرانی مقصود ہو تو یہ سونے پر سہاگا ہے، یہی فطرت کا مزاج ہے، اور یہی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت رہتا تھا کہ وہ شخص مسکین ہے جس کی بیوی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، گویا کثیر المال مالدار ہو تب بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، اگر بیوی نہیں ہے تو وہ مسکین ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت مسکینہ ہے جس کا شوہر نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگرچہ اس کے پاس بہت کچھ مال ہو تب بھی وہ مسکینہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تب بھی وہ مسکینہ ہے۔ اسلام نے انسانیت کے لیے اور خصوصاً اس کے ماننے والے مردوں عورتوں کے لیے بغیر عذر شرعی غیر شادی شدہ رہنا کسی حال میں بھی پسند نہیں کیا، چنانچہ اس پر غیر معمولی اصرار کیا گیا اور اس قسم کے شدید وعیدوں والے الفاظ استعمال فرمائے تاکہ بے حیائی، بد نظری اور زناکاری کے دروازے بالکل ہی بند ہو جائیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عمل پیش فرما کر بلا عذر نکاح سے الگ رہنے والوں کو اپنی جماعت میں شامل نہ ہونے کی وعید سنائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں شادی کرتا ہوں، پس میرے طریقے سے اعتراض کرنے والا مجھ سے نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو شیطان کے بھائی، اس کے معاون و مددگار فرمایا گیا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسلام نے پاک دامنی کے انمول سرمایہ کی حفاظت کے لیے نکاح کی کتنی اہمیت بتائی، بلکہ اس کی ترغیب کے ساتھ مالداری کا وعدہ فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر وہ مرد اور عورت نکاح کرنے والے مفلس ہوں گے تو اللہ پاک ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اور اللہ تعالی وسعت والا ہے اور سب کا حال خوب جاننے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے نکاح رہنا عمر کی کسی منزل میں بھی نہ مرد کے لیے مناسب ہے اور نہ ہی عورت کے لیے مناسب ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر میری زندگی کے صرف 10 روز باقی رہ جائیں تو بھی نکاح کرنا بہتر سمجھوں گا۔ بغیر نکاح کی حالت میں اللہ پاک سے ملنا مجھے پسند نہیں ہے۔ الغرض ہمیں یہاں مسلمان بہنوں بیوہ مطلقہ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ وہ عدت کے بعد دوسری شادی کر لیں اور دوسری بہنیں ان کی مدد کریں، خصوصاً پہلی بیوی کو اپنے شوہر کے لیے دوسری شادی کرنے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اور اگر شوہر دوسری شادی کسی بیوہ یا مطلقہ یا کسی ایسی عورت سے کرے جس کی کسی وجہ سے شادی نہ ہو سکی ہو تو اس میں بالخصوص بالکل رکاوٹ نہ بنے۔
اکثر اوقات اگر مرد کسی عورت سے یہ ہمدردی کرنا چاہتا بھی ہے اور اس کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں اور شرعی شرائط کے ساتھ وہ 2 یا 3 شادیاں کر سکتا ہے، تو بجائے اس کی پہلی بیوی اس کے معاون بنے، یہ مانع بن جاتی ہے اور رکاوٹ ڈالتی ہے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عظیم آباد میں ایک عورت بہت چھوٹی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ اس نے ہمیشہ روزہ رکھنا اور ہر وقت عبادت کرنا اپنا معمول بنا لیا، گویا حقیقی معنوں میں دن کو روزہ رکھنے والی، رات کو عبادت کرنے والی بن گئی۔ روزہ افطار کرتے وقت سوکھی روٹی یا گیہوں کی بھوسی کھانا اختیار کیا اور شب و روز تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہتی۔ اسی حالت میں وہ بوڑھی ہو گئی۔ سینکڑوں عورتیں اس کی نیکی کو دیکھ کر اس کی متقد ہو گئیں۔ مرتے وقت اس نے سب عورتوں کو بلا کر پوچھا کہ میں نے کیسی زندگی گزاری؟ تو سب نے کہا، آپ نے کبھی کسی مرد کا منہ تک نہ دیکھا، ساری عمر روزہ رکھا، سوکھی روٹی کھائی یا ستو پی کر گزارا کیا اور شب و روز مصروف تلاوت و مشغول و عبادت رہیں۔ وہ بولی، اب میرے دل کا حال سنو کہ جوانی سے بڑھاپے تک رات کو قرآن کی تلاوت کرتے وقت کبھی میرے کان میں چوکیدار کی آواز آتی تو دل چاہتا کہ کسی طرح اس کے پاس چلی جاؤں، لیکن اللہ پاک کے خوف اور دنیا کی شرم سے بچی رہی۔ اب میرا آخری وقت ہے، میں تم سب کو نصیحت کرتی ہوں کہ کبھی جوان بیوہ عورت کو بے نکاح نہ رکھنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کیسی ہی نیک بخت اور پرہیزگار ہو اور کیسا ہی روکھا سوکھا کھانا کھائے، لیکن انسانی تقاضے کی وجہ سے مرد کی خواہش اس کے دل میں ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح مرد کو بھی عورت کی حاجت ضرور ہوتی ہے، حتیٰ کہ جانور چرند پرند بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ لہٰذا رشتہ داروں کو خاص طور سے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائیں تو اس خیال سے کہ جہیز کا چندہ پہلے جمع کریں، مہندی وغیرہ جیسی بیہودہ رسموں کے لیے پیسہ جمع کریں، مہر کا خرچہ جمع کریں، دعوت اور ولیمہ کی فکر کریں۔ حالانکہ نکاح کے لیے ان میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں سوائے مہر کے، وہ بھی تھوڑی سی مقدار میں ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے اچھا دیندار رشتہ ملنے پر تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور سادی سی شادی کرنی چاہیے۔ اسی طرح بیوہ مطلقہ کی شادی کروانے کی بھی فوراً کوشش کرنی چاہیے اور کسی طرح بھی اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔